and in fact our leading prayer is that if there is some judicial manipulation that has taken place, if those allegations are correct, then they have to be, the truth must out, and the guilty parties must also be punished for such actions. Now, have you done any criminal case ever? yes sir. اس میں ایف آئی آر میں کیا لکھتے ہیں؟ وجہ اناد، ٹھیک ہے نا؟ تو اب آپ ماشاءاللہ آپ اس کا بھی جواب دے دیں. یہ تو یا تو کہیں کہ ٹھیک ہے آپ کا ہمدردی ہے ایک شخص سے ہے، پھر تو پتہ نہیں ہے 184 کی زمرے میں آتے آئے بات یا نہیں آتی ہے. اگر آپ کے مقاصد بڑے ہیں یا آپ کے مقاصد چھوٹے ہیں، آپ کہیں نہیں ہم شخصیاتی تک رکنا چاہتے ہیں اور ان کی پینشن کا مسئلہ بہت بڑا ہے پاکستان کے لیے، ٹھیک ہے یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، ٹھیک ہے یہ بھی ایک موقف ہو سکتا ہے. دوسرا موقف یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہم وکیل ہیں، ہم آئین کی پاسداری اور قانون کی حکمرانی اور جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تو پھر وہ بات کیجئے. آپ دونوں میں سے آپ ہمیں یہ نہ بتائیں ہم کیا کریں گے، پہلے یہ کریں پھر وہ کریں پھر فلاں کریں. ہم ایسے نہیں چلتے ہیں. آپ ہمیں مدد کیجئے، ہماری معاونت کیجئے. کریں گے کیا وہ ہم کریں گے. آپ بتائیں آپ چاہتے کیا ہیں؟ اس پہ 2 پٹیشنز لا کر کے آپ ان کی پینشن کے لیے صرف آئیں؟ نہیں بالکل نہیں سر. میں نے عرض کیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ان تمام معاملات کی تحقیقات ہو. دیکھیں پھر وہی آپ بات کر رہے ہیں تو ہم کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم تحقیقات ہی تو کر رہے ہیں نا. پہلی بات دیکھیں ایک آدمی کے پیچھے وہ آپ کرتے ہیں ایلیگیشن. جی آج پڑھ رہا ہوں سر. اب جو موجودہ ہماری درخواست ہے جو سی ایم ہے وہ ابھی اس میں 5 اشخاص کے نام اس لیے لیے گئے ہیں کیونکہ ان 5 اشخاص کا نام شوکت صدیقی صاحب نے باقاعدہ اپنا جو جواب تھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے ان 5 اشخاص کا نام اس میں ذکر کیا ہے. تو میری التجا یہ تھی کہ اگر ابھی ایز اے فرسٹ اسٹیپ ان 5 اشخاص کو نوٹس دیا جائے تاکہ ان کا موقف بھی سامنے آیا جائے. اپنی بیمہ پہ کیا یا آپ نے کسی کو فائدہ دینے کے لیے دیا، اور یہ تمام چیزیں اس وقت ہو سکتی ہیں. دیکھیں آپ کا مین کنٹینشن یہ ہے کہ جوڈیشل پروسیس میں انٹرفیئر کر رہے تھے. ہم آپ سے دیکھیں آپ اس کو انکوائری سمجھ لیں. ہم آپ سے انکوائر کر رہے ہیں کہ what was the purpose behind to manipulate in the judicial proceeding. کیوں وہ رکوانا چاہتے ہیں؟ ان سے کیوں کہہ رہے تھے کہ فلاں تقریر میں جو کہہ رہے ہیں کہ مسٹر نواز شریف اس کو بیٹی الیکشن سے پہلے باہر نہیں آنی چاہیے. تو یعنی ہمارے کندھے کیوں استعمال ہو رہے، کس پرپز کے لیے استعمال ہوئے؟ اگر ہم ہوئے ہیں تو خدا نخواستہ. یہ تو فیض حمید صاحب جن کا ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا، شوکت صدیقی صاحب. اب آپ ماشاءاللہ اتنے قابل وکیل ہیں، اگر سن لیجئے نا، اگر اس میں آپ کا نام لکھ دیا جاتا، حامد خان کا نام لکھ دیا جاتا، تو صرف ہم اس بنا پہ ان کو نوٹسز کر دیتے آپ کو کیونکہ شوکت صدیقی صاحب نے نام لکھ دیا ہے. وہ ایک بات تو یقیناً صحیح ہے کہ اگر کسی کا نام لکھا جائے اس کو نوٹس ہونا لازمی ہے، مگر بلا وجہ نوٹس نہیں ہونا چاہیے ہے. اور اگر آپ کی ان کی بات صحیح ہے تو مقاصد کیا تھا، مقصد کیا تھا؟ اگر تو آپ ایسے ہی آئیں صرف ان کی پینشن کی خاطر تو شاید سرکار ایسی پینشن دے دے تو انفریکچرس ہو جائے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں یہ کھلواڑ ہے، سپریم کورٹ 184 میں بیٹھ جائے، ہر کوئی آ جائے. اب ہم بیٹھے اتنے دن کیس چلا، اب ہم جب سوالات پہ اٹھ رہے ہیں تو آپ پیچھے ہٹے رہے ہیں، آپ آگے نہیں آ رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہا ہے آپ کا پھر موقف ہے کیا. آپ ہمیں یہ حکم نہیں دے سکتے کہ آپ یوں چلیں اور وہ چلیں. آپ اپنا مسئلہ بتائیے، آپ چاہتے کیا ہے؟ جمہوریت چاہتے ہیں، آئین پہ عمل چاہتے ہیں، جو لوگ آئین اور جمہوریت کے خلاف کھڑے ہوں ان کے خلاف کارروائی ہو. بار ایسوسی ایشن کیوں آئی ہے ہمارے سامنے؟ سر ان کا مقصد کیا تھا وہ میں ابھی I can have my opinions and points of view about that, but I cannot conclusively say کہ یہ عمران خان کو فیور کرنے کے لیے کر رہے تھے یا XYZ کو فیور کرنے کے لیے. یہ تو یقیناً نہیں کر رہے تھے نا، مگر اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے نا اسی چیز کے لیے کہ ہم کب کہہ نہیں کر رہے تھے، مگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ اب دیکھیں بلا وجہ لوگوں کو تنگ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ نوٹسز آئیں.
پہلی تو بنیادی بات ہے یہ تو نہیں کہ آپ دنیا بھر کے نام لکھ دیں تو ہم ان کو نوٹسز دیں. تو ہم ان سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، پہلی بات تو آپ نے ان کے خلاف بہت ایسے سنگین الزامات لگا دیے جو بہت اس کے سنگین نتائج بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر یہ جو سنگین الزامات لگا دیے جن کے سنگین نتائج بھی ہو سکتے ہیں، تو پھر اس میں کسی کو نقصان پہنچایا اور کسی کو فائدہ پہنچایا. اب یہ بات پتہ نہیں کیوں نہیں آپ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، تو پھر آپ ہمیں استعمال کر رہے ہیں. ایک مقصد کے لیے ہم استعمال نہیں ہوں گے، نہ ایک پارٹی سے ہوں گے نہ دوسری سے ہوں گے، یہ ہم وضاحت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر وہی ہم کام کریں گے جس کی آپ کو شکایت ہے. پھر آپ کل ہم پہ الزام لگائیں گے کہ جی یہ تو استعمال ہوئے اس نتائج کے لیے. یہ ہم بالکل اپنے آپ کو استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور اب ہمیں اگر کوئی مناسب جواب نہیں دیں گے تو پھر ہمیں کچھ شک پیدا ہو جائیں گے. آپ کا کیا مقصد ہے؟ ماشاءاللہ آپ سب سے بڑی پتہ نہیں بڑی ایسوسیشن ہے بار کی، آپ کے شخصیات پہ چل رہے ہیں یا اصولوں پہ چلنا چاہ رہے ہیں؟ آزاد عدلیہ، جمہوریت، آئین. میں اتنی بات کروں گا کہ بطور ایک بار ایسوسیشن میں کسی مفروضے پہ، کیونکہ یہ ایڈورسریل لیٹیگیشن نہیں ہے، تو پھر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ان کی جو تمام باتیں شوکت صدیقی صاحب کی سارے مفروضے ہیں، تو پھر ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں سب مفروضے ہیں. There is a written statement by, at that time, a judge of the High Court, in which he says that these military officers visited me. He mentions, in fact, in one of the replies that there were other persons present. So presumably they could also be called as summoned as witnesses. آپ بات نہیں سمجھ رہے نا. اگر تو وہ ہوتا، بات یہ ہوتی یہ ملٹری آفیسرز آئے کہ جی میرا بھائی کنٹیسٹ کر رہا ہے الیکشن، اس کو کوالیفائی کر دو، اس کو ڈسکوالیفائی کر دو، یا میں الیکشن لڑ رہا ہوں، یا میرا کوئی رشتہ دار کر رہا ہے، یا میرے کوئی برادری کا کر رہا ہے، تو پھر تو بات آپ کی صحیح تھی. مگر جب اسٹیٹ مشینری استعمال ہو رہی ہے، یہ لوگوں کو تنخواہ، مجھے بھی، آپ کو نہیں مگر ہمیں بھی تنخواہ دیتے ہیں یہ غریب عوام. ٹھیک ہے، تو پھر آپ یا تو نہ بات کیجئے یا پھر پوری بات کیجئے. آپ یہ کہہ رہے ہیں چلیں اس کو معلوم کر لیتے ہیں، چلیں ہم نے ان کی بات مان لی، چلیں سب کچھ انہوں نے لکھا صحیح ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم کیا کریں گے ان کو پینشن دے دیں، بس یہی اتنی سی مسئلہ ہے. وہ تو شاید ہم ایسی سرکار ایسی ان کو اگر پینشن دے دے تو انفریکچرس ہو جائے گی پٹیشن ان کی، کیونکہ 62 سال تو ان کی عمر بڑھ گئی ہے نا، تو وہ تو اب آئینی واپس تو نہیں جا سکتے ہیں اپنے عہدے تک، وہاں تک تو ان کی پٹیشن فریب نہیں ہو سکتی ہے. دیکھیے یہ ایک بات جب آپ کریں نا تو آپ اس کے نتائج سوچ سمجھ کے آیا کریں. کرنے کے لیے ہم ترتیب سے چلیں گے. پہلے کیسز لگتے تھے، نہیں لگتے تھے، اب ہم نے جتنا شفافیت لانے کی کوشش کر رہے ہیں سسٹم میں، ابھی بھی اس میں یقیناً خامیاں ہیں، آہستہ آہستہ دور کر رہے ہیں. پرانے کیسز لگا رہے ہیں ہم. ایک پریزیڈنشیل ریفرنس نہیں لگتا ہے، دوسرا دوسرے دن لگ جاتا ہے، جو 10 سال سے نہیں لگا تھا ہم نے اس کو بھی لگوایا. تو یہ باتیں نہیں ہوں گی کہ اب آپ وہی کام کر رہے ہیں جو دوسرے کر چکے ہیں، سسٹم کو استعمال کر رہے ہیں. سر میری ناقص رائے میں اگر یہ الزامات سچے ثابت ہوتے ہیں تو پھر اس کا اگلا مرحلہ، آپ بات نہیں سمجھ رہے ہیں. اگر ثابت ہوتے نہیں ہیں، ابھی تو ہم اس مفروضے پہ چلیں گے نا. ایک شخص حلفیہ کہہ رہا ہے یہ سچے ہیں، ہم ان کی بات مان لیتے ہیں مگر سنیں گے پھر بھی دوسری سائڈ کو. ٹھیک ہے، اگر ہم ان کی بات میں بالکل ہی وہ نہیں مانتے تو ہم ان کی پٹیشن فوراً خارج کر دیتے ہیں. یہ سچ نہیں بول رہے ہیں، ختم ہو گئی بات. ابھی ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو اسی بات پہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص جو جج تھا اپنے وقت میں، اور یقیناً اس نے جو بات کی ہوگی اس میں کچھ جو بھی بات انہوں نے کی ہے، تو ہم آگے بڑھ رہے ہیں نا. تو پر آگے میں بڑھیں گے تو پورا راستے چلیں گے ہم. آدھے راستے آپ نہیں کہیں گے اچھا اب بس ہمارا کام ہو گیا اب ہم گھر جاتے ہیں. آپ دیکھیں آپ آگے نہ جائیے اس بات کے، بس ادھر تک جائیے، آگے نہ جائیے. یہ اس کا مطلب ہوگا کہ آپ ہمیں استعمال کر رہے ہیں. پھر میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا سر، جہاں تک یہ کڑی چلتی ہے پھر آپ ہمیں روک کیوں رہے ہیں؟ آپ ہمیں بتاتے نہیں ہے. ایک اگر آپ کسی لیے کر رہے ہیں نا کام، تو پھر آپ
सहूलियतकारी या तो अपनी जात के लिए कर रहे हैं। देखें आप बता दें, मैं बार बार आपसे सवाल पूछ रहा हूं, ये लोग अपनी जात के लिए कर रहे थे, हाँ या ना? सर मुझे इस चीज का इल्म नहीं है कि वो अगर अपना जाती दुश्मनी में किसी के खिलाफ, नवाज शरीफ के खिलाफ चल रहे थे। ये जो आप ये जो केस कर रहे हैं, ये आप अपनी जात के लिए कर रहे हैं, बार एसोसिएशन के लिए कर रहे हैं? सर विद रिस्पेक्ट एज अ बार एसोसिएशन, अगर मैं ये कहूं कि शौकत सिद्दीकी साहब ने तो ये लिखा है, मगर मेरे अंदाजे में ये पीछे इसके XYZ और था, आप उनको भी बुलाएं, तो मैं समझता हूं बतौर बार एसोसिएशन दैट वुड बी इनअप्रोप्रिएट। अभी मेरे सामने जो चीज है, मैं उस हद तक जनाब के सामने इस्तदा कर रहा हूं कि कम से कम उस चीज में तफ्तीश हो। उसके बाद अगर सामने आता है, वो अशखास आते हैं और वो कुछ कहते हैं या कोई और एविडेंस आता है, तो देन ऑब्वियसली जहां तक वो करी जाए, जनाब को बिल्कुल उसके मुताबिक उन तमाम बेनिफिशरीज को भी शामिल करना चाहिए। मगर मैं अभी एज अ बार एसोसिएशन आई कैन नॉट रिस्पॉन्सिबली से हु एल्स दे वर कल्यूडिंग विद। आप बात समझ नहीं रहे हैं, या उसको देखें, या एक शख्स की बात माने या आप एक शख्स की बात मत माने। आपका कहना है ये शौकत सिद्दीकी साहब की बात दुरुस्त है, इसीलिए आपने पिटीशन फाइल की है, और तो कोई वजह हो नहीं सकती है। अगर आप इन पे भरोसा नहीं करते तो आप ये पिटीशन नहीं लाते। आप कहते हैं तो अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं या इनका कोई और मकसद है, ये बिला वजह पिटीशन कर ली, इसीलिए तो आप आए हैं ना। तो अब जब इन्होंने जो बात की, हम ये बात कह रहे हैं, उसकी फायदेमंद कौन निकल रहा है इस बात से? पता नहीं है, ये समझ नहीं आ रही है। छोड़ दें बात को। देखें, ये तो आपने मशवरा कर लिया अपने क्लाइंट से, ये तो आसान बात है। मैं एक गुजारिश, पहले मेरी एक गुजारिश सुने, बड़ी देर से कुछ कहने की कोशिश। एक बात सुने, ये तो आसान बात है। जिन अशखास का आपने नाम लिया वो कहेंगे जी हमारा क्या ताल्लुक है, जो भी आता है ये बातें सारी गलत है। मेटरेंट्स देखिए, आप अपनी तकरीर में इन्होंने कहा, एक जुमला इस्तेमाल किया कि इस तरह तो हमारे 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। तो मेहनत किसी मकसद के लिए किया जाती ना, क्या मकसद था? वो तो वही बताएंगे ना, आप बताएंगे। नहीं, हमें तो इंटरफेरेंस थी हमारे साथ। देखिए, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू तो सुन लीजिए ना। देखिए, हम यहाँ पर जो कुछ भी इन्होंने किया, इन्होंने जुडिशियल इंडिपेंडेंस के लिए कहा कि भाई आप हमें नहीं बताएंगे कि हमने क्या फैसले करने हैं, हम फैसले आइन और अपने कॉन्शियस के मुताबिक करेंगे। ये हमारा स्टैंड है। आपके क्लाइंट ने पूछा नहीं कि क्यों कर रहे हो? माशाल्लाह जज है, उसको कुछ इतनी समझ नहीं आएगी कि ये क्यों कर रहे हैं। नहीं, देखिए, अगर देखें कोई, मैं मिसाल देता हूँ कि दूसरे की मिसाल क्यों दूं, अपने ही पे ले लेता हूँ, ठीक है। वो कहते हैं आप ये काम कर रहे हैं, पहला सवाल मैं पूछूंगा नहीं तो जहन में तो आएगा ना ये क्यों कह रहा है, ठीक है ना। कोई ऐसी मैं कह रहा हूँ ना, नहीं कोई वजह होगी ना, या तो कहें मैं तो इतना मासूम हूँ, मुझे तो बात ही नहीं समझ आती है। देखें, या तो फिर आप कहें कि फिर अगर उस स्टेज पे आप अपने आप को ले जाना चाहते हैं, फिर आपके पिटीशन को फिर हम बहुत सस्पेक्ट तरीके से देखेंगे। भाई अगर एक शख्स आ रहा है, बात कर रहा है, यकीनन उसकी सोच समझ फहम ये सारी बातें वो किसी नतीजे पे तो पहुंचेगा ना। अच्छा, इस बार आदमी ने ये कहा, भाई कह दिया इनकार कर दो, उसको छोड़ दो, ठीक है। वो मेरे वो नायब कासिद ने मुझे ये कह दिया, ठीक है, तो उसका कोई मकसद होगा ना, या इधर से सुना इधर से निकाल दी बात। एक तो ये तरीका होता है, या आपने कहा, आपने ये बात महदूद नहीं रखी, आपने कहा कुछ फौजी अफसरान अदलिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, रजिस्ट्रार ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मिलकर एक साजिश कर रहे थे। तो ये साजिश का कोई जहन में बात होती ना, हम साजिश इसलिए कर रहे हैं, हमें इस मुल्क को जाके फतह करना है, हम बस साजिश करते हैं, कोई वजह नहीं हमारा, बस हम साजिश ही करते हैं। एक आपका ये मौक़िफ़ हो सकता है, सब साजिश ही थे, पता नहीं क्या कर रहे थे। भाई कोई भी चीज आप करते हैं ना, आप गाड़ी में बैठते हैं ना, तो किसी तरफ तो आप उसको ले जाएंगे, गाड़ी कहती जहां मर्जी ले जाओ मुझे, वो गाड़ी ले गई, ड्राइवर मुझे ले गया, फिर आप कहेंगे ड्राइवर को इधर चलो उधर चलो। ये दुनिया का कायदा असूल है
یہ دونوں طریقے سے نہیں چلے گا. آپ جہاز کے ٹکٹ کٹواتے ہیں تو کہیں کے لیے کٹواتے ہیں, تو نہیں کہ آج میں جہاز سے جاؤں گا, کہاں جاؤں گا یہ پتہ نہیں, پائلٹ کی مرضی ہے جہاں مجھے لے جائے. مجھے اجازت دیں 2-3 منٹ ایک کنٹینیوسلی بات کر لوں میں. جی فرمائیے. دیکھیے ہر چیز کا منیمم اور میکسیمم ہوتا ہے. انسان کی دانش نے انسان کو کچھ چیزیں سکھائی ہیں کہ اس چیز کا یہ منیمم ہے اور یہ میکسیمم ہے. منیمم کیا ہے ساری ایکسرسائز کا, کہ جوڈیشری کے ساتھ, انڈیپینڈنس جوڈیشری کے ساتھ انٹرفیئرنس اسٹیبلشمنٹ کی نہیں ہونی چاہیے. وہ اپنے فیصلے اپنی مرضی نہیں, میں بالکل آپ کو روکوں گا اگر آپ آئینی زبان استعمال نہیں کریں گے. آئینی سواری کا بالکل نہیں کر رہے ہیں آپ. مجھے آئین میں ایک لفظ بتا دیں, اسٹیبلشمنٹ. آپ نام لیں گے یا مت لیں, آئینی کورٹ ہے, آئین کی بات کریں. قانون نہیں, چلیے نہیں, فوج کی بات کر رہا ہوں. نو, آپ بات کریں گے تو آپ بات کیجئے آئینی اور قانونی بات. اسٹیبلشمنٹ یہ پتہ نہیں کیا ہے. چلیے میں آپ پاکستان کو آئینی تقاضوں پہ چلوائیں نا, کیوں نہیں چلوا رہے ہیں آپ سر؟ وہی تو ساری بات ہے, ہم آپ کے سامنے کیوں ہیں. ایک اپارٹ فرام دی کوسچن آف ون پرٹیکولر جج, میں تو اس سے زیادہ لارجر پرسپیکٹو میں آپ کے سامنے آیا ہوں کہ آپ نے پہلی دفعہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کارروائی ہوئی ہے, اس کے خلاف ایڈورس رپورٹ بغیر انکوائری کے سبمٹ ہو گئی ہے. کیونکہ شوکت علی کا کیس ہے ہمارے سامنے, ان کو پوری انکوائری کی گئی تھی, ان کو پورے موقع دیے تھے کہ وہ اپنے ڈیفینس میں وٹنسز پیش کر سکے. اسی طرح اس سے پہلے بھی ایک جج صاحب تھے لاہور ہائی کورٹ کے, آئی تھنک اخلاق, ان کے ابھی رپورٹڈ ججمنٹ ہے, ان کے 56 کے کانسٹیٹیوشن کے تحت ان کے خلاف الیبریٹ انکوائری ہوئی تھی. یہاں پہلی دفعہ صورتحال یہ ہے کہ بغیر انکوائری کے ابھی ہم نے جواب سبمٹ کیا. آج ہم انکوائری کرنا چاہتے ہیں, آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ پلیز اسسٹ اس, ہمیں بتائیں. دیکھیں اس میں آپ کو بہت یہ ذرا دیکھ لیں, آپ کا کلائنٹ بڑے خطرے میں بھی ہو سکتا ہے. یہاں پہ ایک جواب آیا چیف جسٹس صاحب کا, چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا, انہوں نے آپ کی تمام باتوں کو ڈینائی کر دیا. ٹھیک, ایک چیف جسٹس جواب دے رہے ہیں, ڈینائی کر رہے ہیں, تو اگلا شخص یہ بھی آ کے کہہ سکتا ہے کہ آپ کا اور چیف جسٹس کا ذاتی مسئلہ تھا, آپ نے ملک کو اس میں شامل کر دیا. اتنے بڑے مسئلے, یہ تو آپ کے خلاف یہ بات بھی آ سکتی ہے. انکوائری کرتے ہیں نا, تو اس میں جو انکوائری کے لیے کچھ سوالات ہیں, اس کے جوابات دیے جاتے ہیں. وہ ایک جواب آپ نہیں دے رہے صبح. دیکھیے بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ کسی جج کو ریموو نہیں کیا جا سکتا انلیس. تو آپ کا مسئلہ صرف پوری سن لیجیے گا. اچھا ابھی ختم نہیں ہویا کیوں؟ ابھی نہیں. میں گزارش یہ کہہ رہا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ کسی جج کو آپ ریموو نہیں کر. سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے وہ ریکمینڈنگ باڈی ہے ٹو دا President. President can remove him, but the report has to be based on an inquiry. یہ آرٹیکل 209 میں 2 دفعہ یہ بات کہی گئی ہے. جب انکوائری نہ ہو اور رپورٹ بغیر انکوائری کے صرف پریزمپشنز پہ ہی بیسڈ ہو جائے, تو اس صورت میں وہ رپورٹ جو ہے وہ انکانسٹیٹیوشنل ہے. اس کی بنیاد پر جو آرڈر ہے وہ بھی انکانسٹیٹیوشنل. یہ بات آپ سے ہو سکتا ہے کونسل نے آپ سے یہ سوال کیا ہو کہ کیا وجہ ہے جو آپ نے ان کا نام لیا, آپ جواب آپ نے نہ دیا ہو, تو انہوں نے پریزیوم یہ کیا ہو کہ آپ کی بات غلط ہے. یہ تو فیکچول ڈیٹیلز ہے نا, یہ انکوائری میں کھلنی تھی. انکوائری کیوں نہیں کی گئی؟ میں آپ اس کو کھل کے انکوائری اس لیے نہیں کی گئی کہ ہم نے ان جرنلز کو بلا لینا تھا. ہم چھوڑ دیں, آج ہم بلا رہے ہیں نا, ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں, ہم کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ فورم اس سے زیادہ بڑا ہے, یہ 5 ممبر بینچ ہے, وہ ایک کونسل ہے. اس لیے اگر انکوائری جناب کرنا چاہتے ہیں موسٹ ویلکم. پھر اس صورت میں ان کو آپ سے بھی اجازت چاہیے, لیٹ دیم کم. آپ کی اجازت چاہیے ہمیں. Mr. Hamid Khan Saab, this is not a case of leveling allegations against some institution only, but this case is also a case of maligning one's own institute as well as one's own chief justice also. Please keep this also in mind. Exactly sir, بالکل صحیح جناب نے فرمایا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس میں سب کو موقع ملنا چاہیے تھا ان انکوائری ٹو سی ہو از ٹیلنگ دا ٹروتھ. کیا ہم صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں؟ سوال اب ایک پوچھ لوں. جی اب آپ ختم ہو گئے نا, کیونکہ آپ ریپیٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو. پہلی بات, سپریم کورٹ نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے جو کیا
صحیح کیا یا غلط کیا وہ اس پہ ہم بات نہیں کریں گے. کر دیا نا. لیکن اس اب آپ صحیح ہے نا, ایک پوائنٹ پہ چلتے ہیں نا. جی کر دیا, چلیں ہم آپ کی یہ بھی چلے مان لیتے ہیں مفروضے کے طور پہ کہ غلط کیا. اچھا, دوسری بات ہو گئی. تیسری بات یہ ہوگی, اچھا اب ہم کیا کریں؟ ہم آپ کو واپس عہدے پہ بٹھا سکتے ہیں, آپ بھی کہتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے. تیسری بات ہو گئی. چوتھی بات ہم کیا کریں؟ ہم یہ کر سکتے ہیں کہ یہ ابھی مفروضوں پہ, یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے یہ فیصلے ہیں, غلط رپورٹنگ نہیں کریں کہ یہ انکوائری غلط تھی, پٹیشنر کو نہیں برطرف کرنا چاہیے تھا, اور اب ان کو سمجھا جائے گا کہ جیسے یہ باعزت ریٹائر ہو گئے. یہی ہو سکتا ہے نا زیادہ سے زیادہ. پھر آپ پوری بات سن لیجیے نا, ٹھیک ہے؟ تو وہ ان کو ان کی رات, ان کی پینشن, ان کو جیسے کہ ایک ریٹائرڈ جج باعزت ریٹائر ہوتا ہے اس طرح سے ان کو ٹریٹ کیا جائے گا. ایک تو یہ کیس ہے کہ جی, پھر ہم نے آپ سے پہلے کل جو بات کی تھی وضاحت سے پوچھا تھا, کئی دفعہ پوچھا تھا کہ آپ یا تو آئینی بات کریں اور قانونی بات کریں اور پھر ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے کہ ان کا ذکر نہ کریں, اپنی پٹیشن امینڈ کریں اور ان سب کا تذکرہ نکال دیں اور صرف یہ بات کریں کہ مجھے انکوائری نہیں ملی سپریم جوڈیشل کاؤنسل سے. آپ نے کہا نہیں, میں اپنے ہر حرف پہ, ہر لفظ پہ کھڑا ہوں. میں نے کہا پھر ہم آپ کو کسی کے پیٹھ کے پیچھے الزامات نہیں سنیں گے. آپ پہلے درخواست دیجئے کہ ان کو پارٹی بنائیں, اب ہم ان کو نوٹس دیں یا نہ دیں. اب آپ آگے بڑھیں اور آپ نے ان کے نام لکھ دیے. اگر آپ کی بات کو صحیح جس طریقے سے آپ چل رہے ہیں, آپ کا مجھے لگتا ہے یہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا صرف مقصد پینشن حاصل کرنے کا نہیں ہے, میرا مقصد ہے کہ پاکستان صحیح طرز پہ چلے, آئین کے مطابق چلے, جمہوری انداز پہ چلے. یہ ہم امپلائی کر رہے ہیں. یا تو ہمیں کہہ دیں آپ کی سوچ غلط ہے اور پٹیشنر یہ نہیں چاہتا ہے, اس کو صرف اپنی پینشن سے دلچسپی ہے اور آئین اور قانون وہ ایشو نہیں ریز کر رہا ہے. مگر آپ نے جب یہ ایشو ریز کر دیے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم آگے چلیں گے تو بس ایک یہ اتنا وقت جو لگا رہے سرکار. ہم اٹارنی جنرل کو شاید کہیں, اٹارنی جنرل وہ آ کے کہیں جی ہم ان کو ایسی پینشن دے دیتے ہیں, چلو خوش, آپ کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. پینشن کا مسئلہ نہیں, وہ تو پھر یہی ہم سے پوچھنے مسئلہ ہے کیا. گزارش مسئلہ یہ ہے, میں ہم ناقص تفتیش نہیں کرنا چاہتے جی, ہم کمپلیٹ تفتیش کرنا چاہتے ہیں. کمپلیٹ تفتیش میں یو آر ناٹ کوآپریٹنگ, سوری ٹو سے. ٹھیک ہے, پھر تفتیش میں ان سب کو بلائیے. ہم کرنا چاہتے ہیں, کس کو بلائیں؟ ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں, آپ ہمارے سامنے کھڑے ہیں. آپ چلے اتنا تو بتا دیں کہ کیا انہوں نے اچیو کیا. چلے آپ سینئر لائر, یہاں پہ پتہ ہے اس معاشرے میں آپ بھی رہتے ہیں, ہم بھی رہتے ہیں, پتہ نہیں فائدہ کسے ہوا, سودا کس نے کیا, کس سے فائدہ ہوا. انہوں نے ایک پارٹی کو ختم کرنے کے لیے ایک شخص کو جیل سے نہ نکالنے کی صورت میں ان سے جو کہا گیا. ہم اس وقت نقصان کہہ سکتے ہیں جو ان کے نالج میں تھا کہ فلاں کو جو ہے ریلیف نہیں دینا, اس کا فائدہ کیا ہے وہ اس ساری سچویشن میں واضح طور پر نہیں ہے. فائدہ ہو چکا ہے, کس سے ہو چکا یہ بتا, آپ پوچھ رہے ہیں. پریزمپشن ہے کہ اس سے نقصان, ایٹ لیسٹ آپ پریزیوم تو کریں. دیکھیے نقصان اس وقت ہوا, آپ پریزیوم تو کریں ایٹ لیسٹ. آپ کے خیال میں کہ اس عمل کا جو انہوں نے کیا تھا, نو ڈاؤٹ وہ غلط عمل, اگر کیا تو نو ڈاؤٹ بہت ہی غلط عمل تھا, اگر کیا تھا تو اس کا آپ پریزیوم کیا کرتے ہیں, کہ اندازہ کیا لگاتے ہیں پریزمپشن ہو سکتی ہے. دیکھیں نا, اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے ایک پولیٹیکل لیڈر کو نقصان ہوا ہو, جو کہ بات سامنے اس میں آئی ہے. اب سوال ہے کس کو فائدہ ہوا, وہ اس کا کانسیکوینشلی both are not connected, the two things. The two things are not necessarily connected. میں اس عرض کرنا چاہتا ہوں کیوں. دیکھیں نا, ایک بات تو تھی کہ ایک پارٹی کو جیسے ان سے جو انہوں نے کہا گیا about a particular political leader کہ وہ باہر نہ آئے, ان کو نقصان پہنچانا تو نظر آ رہا ہے. چلیں آپ کی مرضی جی. آپ نے مشاورت کر لی اپنے پٹیشنر سے؟ مشاورت کے ہی نتیجے میں نہیں, وہ کیونکہ شاید ہمیں نہ کریں, آپ سے کریں.
ہم نے موقع دیا تھا, آپ نے کر لی مشاورت. بس اسی کے ساتھ پروسیڈ کریں. بس سر یہ جو ہماری اس وقت جناب کے سامنے معروضات ہے, آپ کے کلائنٹ کو علم نہیں تھا کہ کس کو فائدہ ہو رہا ہے, یعنی آپ کے کلائنٹ کو علم نہیں تھا کہ فائدہ کسے ہونے جا رہا ہے. دیکھیے فائدہ ہمیں پتہ نہیں, یہ پتہ نہیں تھا, اس وقت تو نہیں پتا تھا کس کو فائدہ ہونا, آپ چاہتے ہیں کہ یہ پتہ یہ تو چاہتے ہیں مخصوص لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. یہ تو آپ چاہتے ہیں نا کہ اس فورم سے یا کسی بھی فورم سے یہ پتہ ضرور لگنا چاہیے کہ 70 سال پہلے, 60 سال پہلے, 50 سال پہلے, آج اور کل کس کو فائدہ پہنچایا جا رہا ہے اور کیوں پہنچایا جا رہا ہے, یہ تو معلوم کرنا لازمی ہے یا نہیں؟ نہیں سر, یہ میں کہتا ہوں ایک دفعہ کہا جائے کہ کوئی باہر سے انٹرفیئر نہیں کرے گا. ہسٹری پہ نہیں بولنی چاہیے, پھر ہمیں ہسٹری نہیں بولنی چاہیے, ہمیں ہسٹری یاد کر کے پتہ کرنا چاہیے کہ ہسٹری میں ہمارے ساتھ کیا کیا ہوا, پھر دیکھیں گے کیوں ہوا, پھر یہ دیکھیں گے کہ آئندہ کیوں ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اگر نہیں ہونا چاہیے تو اس کے ضابطے بنائے جانے چاہیے. Up to this court, yes, why not? Khan Sahab, you've written a very compendious book on the constitutional history of Pakistan. In fact, you're author of many very good books. آپ ہی کی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں. مولوی تمیز الدین خان واز دا پریزیڈنٹ, اس کو کہتے تھے آف دی کیا تھا کانسٹیٹیوئنٹ اسپیکر, نہیں تھا پریزیڈنٹ, اس کو کہتے تھے آف دی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی. ہی واز ریمووڈ. جی who benefited? ظاہر ہے کوئی نہ کوئی کانسیکوینس. You are a constitutional lawyer, we asked. میں I didn't follow the name. Maulvi Tamizuddin Khan. Maulvi Tamizuddin Khan was removed. Was removed, yeah. And Constituent Assembly was dissolved. ٹھیک ہے. Who benefited? میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ نہیں, آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے, the country suffered. آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. جی جی, وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اگر آپ نہیں بتانا چاہتے ہیں. manipulators. غلام محمد benefited. غلام محمد was an instrument. میری تو he was a governor general. Actually, who benefited? The cabinet that he brought in benefited, correct? No. But آپ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. میں یہ گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں, خان صاحب ایک سوال, ہر چیز کے پیچھے. خان صاحب سن لیں, آپ کے اس بات سے ایک نیا اینگل آ گیا. آپ کہتے ہیں کہ he was instrumental, تو اس کا مطلب فائدہ کوئی اور اٹھا رہا ہے, انسٹرومنٹ کوئی اور ہوتے ہیں, تو ایٹ لیسٹ انسٹرومنٹ کا نام بتا دیں. یہی ہوتا رہا ہے اس ملک میں, کانسیکوینشل بینیفٹس کسی اور کو ملتے رہے. نتیجہ کیا ہوا, وہ جو ایفرٹ تھی کانسٹیٹیوشن بنانے کی 1956 میں, وہ فرسٹریٹ کی گئی, جس کے نتیجے میں پیریٹی کا پرنسپل 56 کانسٹیٹیوشن میں داخل کیا گیا. سر وہ چیزوں کو ٹوٹیلٹی دیکھنا پڑتا ہے. اس کو یہ کنکلوڈ کرنے کی طرف میں کیا یہ انسٹرومنٹل بنانے کے لیے یہ سلسلہ ختم ہو گیا یا جاری ہے؟ جی, وہی لوگ جو خاص مقاصد اچیو کرنا ہے, مثال کے طور اس کے بارے میں آپ اس بات میں لے جا رہے ہو, خاص مقاصد تو آپ سے پوچھ رہے ہیں. آپ نے مجھے روکا کہ اسٹیبلشمنٹ کا نام نہ لوں, لیکن نہیں, سوری, یہ نہیں چلے گا. آپ ڈونٹ پٹ ورڈز ان مائی ماؤتھ. We are in a court of law. ٹھیک ہے, you can talk about theatre, fine, you can talk about something else. In this courtroom, constitutional language and legal language will be heard. People call, I've even stopped calling, please don't call it the apex court, because this book which we take oath by doesn't call it apex court, it calls it Supreme Court. Don't call it August court, because this book calls it Supreme Court. Sir, please tell them, you know, the Almighty also says things in the Holy Book. Says, we call you Muslims. He has given a name. ٹھیک ہے, so if you can call a Muslim by some other name, why don't you choose the one which the source gives you? If you don't want to, if you just want to, those are things you can say outside. We are very clear when the political domain ends and when the constitution and legal domain starts. You make a long speech,
and nobody wants to do anything about the past, and all we have become a nation of complainers. अच्छा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, भाई आज तो आगाज कर लेना, अब काफी नहीं हो गए 75 साल, नहीं हम बात नहीं करेंगे, हम सच नहीं बोलेंगे, भाई हम पुराने केसेस उठा करके हमें कोई फायदा मिल रहा है तो आप बोले हाँ जी आपको फायदा मिल रहा है, हम तो तरतीब से केस चला रहे हैं, खत्म है, आपका केस देखा जी इतने दिन से लगा नहीं, क्यों नहीं लगा, हम अपने पे उंगली उठा रहे हैं, आपका केस पिछली दफा कब लगा था? ये लगा कुछ 1.25 साल पहले, 1 साल 4 महीने पहले, अगस्त 2020, 13 जून 2022, यानी 1.5 साल। अब मसला क्या है, आप टॉक शोज में से तो आके बात जरूर करेंगे कि हमारा केस नहीं लगा, हमारे सामने हम पे उंगली उठा के कहिए ना। देखिए ये होती है हिम्मत, ये होती है सच्चाई, हम पे इल्जाम लगाइए और हम आपसे माजरत करेंगे कि गलती हो गई। देखें इल्जाम दुरुस्त नहीं हुआ, हम आप कहेंगे बिल्कुल आपका इल्जाम गलत है, ठीक है, और अगर सही हुआ और हम कहेंगे जी आपकी बात सही है, हमसे गलती हुई है। तो ये देखिए ये वो जमाने, अगर आप समझ रहे हैं ना कि ये पाकिस्तान वैसे ही चलेगा, ये पाकिस्तान वैसे नहीं चलेगा। अब इलेक्शन हमने मतलब एक सियासी पार्टी हमारे सामने आई, हमने कहा जाएं आईनी इदारे करें, तारीख थे, उन्हें 12 दिन में पिटिशन, हमने उसको फैसला कर लिया 12 दिन में। इसका कोई रिकॉर्ड है आपको पाकिस्तान की तारीख में कि जी वो लिया है तारीख? हमने कहा जी हमारा काम नहीं, आप लोग जाके करें, जिन लोगों का काम है वो अपना काम करें। मसला ये है कि कोई ना काम करने वाले तैयार हैं और इल्जामात भी हम आधे करेंगे, पूरे करेंगे, सही बात नहीं करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फिर जाके शाम की जीनत बनेंगे टेलीविजन टॉक शोज। भाई ये आइन और कानून का इदारा है, अगर आप सिर्फ पेंशन के लिए बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि अब आपको रीइंस्टेट तो नहीं हो सकते ना, चले भाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने सब गलत किया, हम क्या करें उसके, हम उसके ऊपर क्या बैठे हुए हैं? वो एक मुख्तलिफ आइनी इदारा है, हम देखेंगे कि बुनियादी कानूनी आइनी तकाजे पूरे हुए या नहीं। फिर बात रह गई कि जी मुझे पेंशन मिल जाए, बस ये बात यही रह गई ना। नहीं सिर्फ पेंशन की बात है तो आप कह दें, फिर हम इन लोगों को जहमत क्यों दें बुलाने के लिए? अगर आपका सिर्फ मकसद पेंशन का है, हम सरकार से पूछ लेते हैं, हो सकता है वो कहें जी हम ऐसी देते हैं पेंशन। सर एक मकसद मैं अर्ज कर दूं, या तो कहें जी मैं पाकिस्तान की तारीख दुरुस्त सिमत में ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो अच्छा मकसद है और हम आपके लिए मदद करने के लिए तैयार हैं। अगर पेंशन की तो आप ये बुलाएंगे, अटॉर्नी जनरल कहाँ है, उनको बुलाएं, वो शायद ऐसी दे। अटॉर्नी जनरल कहाँ है? पलट वो शायद ऑफिस में मैं चेक कर, बुला लें उनको, चेक कर। ये बता दें हम साफ एक गुजारिश मैं कर लूँ, लार्जर जो इस प्रिंसिपल जिसके लिए हम और जिसके लिए बार एसोसिएशन आपके सामने है कि क्या किसी जज ऑफ सुपीरियर कोर्ट को बगैर इंक्वायरी के रिपोर्ट देके रिमूव हो सकता है? हम कह देते नहीं, वी वांट दैट क्वेश्चन टू बी डिटरमिन्ड वंस फॉर ऑल। हो गया डिटरमिन, नहीं खत्म, नहीं हो सकता। नहीं अगर ऐसी हम कह रहे हैं लाउड थिंकिंग, नहीं फिर खत्म हो गया केस, फिर ये होगा कि ये तो स्ट्राइक डाउन हो जाएगा ना। फिर क्या होगा? वही पेंशन की बात आती है ना सर, वो तो हम आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप बड़े मकसद के साथ आप आए हमारे साथ। जैसे इनकी पेंशन अगर हो यार, आज तक 5 साल इन्होंने गुजारा कि फिर भी कर लेंगे अल्लाह ताला की तरफ से। अल्लाह के आपका मेन मकसद जो मैं 5 साल से कर ही रहे हैं, आपके जो मेन मकसद मैं समझाऊं, आप लार्जर पर्सपेक्टिव में आए, इस मुल्क को आप एक ट्रैक पे, सही ट्रैक पे डालने के लिए आए, तो उसके लिए ये जो इंस्ट्रूमेंटल लोग हैं इनको भी तो आपको कुछ कहना होगा कि वो भी तो बस करें। सर कब तक इंस्ट्रूमेंटल बनेंगे? अगर बन रहे हैं बकौल आप, मुझे तो नहीं पता कि बन रहे हैं या नहीं बन रहे, आप कहते हैं बन रहे हैं और हमें इस्तेमाल करके बनाते हैं। देखिए कौन बनाते हैं? अच्छा चलिए, आप क्या चाहते हैं, इनको हम नोटिस दें सबको? किन किन को दे नोटिस? एक एक के नाम लेके चलते हैं और फिर आप एलिगेशंस बताएं, किधर एलिगेशन लगाया है। जी हाँ, अब पहले नाम बताएं, क्योंकि अब पहले जनरल बाजवा की बात कर लेता हूँ। एक सेकंड, दरखास्तें कहाँ गई? मैंने आपको 3 नंबर लगवाने के लिए, हाँ नहीं मैंने जो रखी थी, नहीं 228 पेज सर। अच्छा पैरा 15 to 20 पार्ट 16 से शुरू। सर ये 2 सफ़ात देख लीजिएगा, उसमें क्लियरली इनके नाम हैं। पेज बताइए ना। पेज 228 है, ये जो पेपर 2 है उसको देख लीजिएगा।
आपकी पिटिशन में भी आपने काफी इल्जाम दिया है। जी पिटिशन जी 228 228 सर, किस पेज जी पैरा 16 से शुरू करता हूँ। जी आप किस नाम पे चल रहे हैं? एक एक नाम लेके चलते हैं ना आगे। पहला आप नाम कह रहे हैं, ये सारे नाम इसमें आ जाएंगे, 2 सफ़े मैंने पढ़ने हैं। पढ़िए पढ़िए। 228 पर जनाब है। जी जी सामने। जी सर। On 29th of June 2018 and then again on 19th of July 2018, Major General Faz Hamid, DGC, ISI came to my residence due to the reason that the orders dated 29/6/2018 in writ petition number so-and-so titled as Islamabad Transport Owners versus CDA, and also the order dated 18/7/2018 in writ petition number 2235 of 18 titled as Swan Salim versus IGP Islamabad were passed. It is important to mention here that Brigadier Irfan Rame also came to my residence on 27/6/2018 and desired that I may review my order of clearance of road and green belt falling in front of ISI headquarters. जी इन्होंने ऑर्डर पास किया था कि आप ये आप पढ़ते रहे ना सर क्लियर करें। नहीं पढ़ लिया आप आगे अच्छा पढ़ते रहिए ना। On my refusal, he showed annoyance. Incidentally, some guests who came to congratulate me on the performance of Umrah were also present when this episode took place. 17. Major General Faz Hamid on his first visit on 29/6/2018 firstly apologized on the conduct of his subordinate Brigadier Rame and desired that some guidance may be provided to protect the prestige of ISI by modification of order of clearance of road and green belt. The deponent, I explained to them that being a judge, I am not supposed to go beyond my order passed on judicial side, and this establishment has to respect and implement the same unless set aside or modified by the Honorable Supreme Court. He agreed and assured me that this establishment would proceed in accordance with law. At this juncture, he requested other persons to leave the room as he intended to talk in private. On leaving, so far nothing wrong. जी सर, अभी तो इधर तो कोई आपने नहीं बात की। नहीं, इसमें तो बात ये कही ना कि इससे आगे पढ़ लेते हैं। आगे पढ़ते हैं। On leaving of above, he inquired about procedure of hearing appeals in the High Court on judgment and conviction by the NAB Court of Prime Minister Mian Nawaz Sharif. For me, it was quite strange that how DGC ISI is so certain about the conviction of accused, but I showed my restraint about showing any kind of explanation. However, I responded that when you are fully aware of legal procedure and certain about outcome of trial, then why are you asking from me? On this, he straight away asked from me that what would be my view in case the appeals came before me. I replied that cases are to be decided as per oath administered to every judge and purely on merits instead of any other consideration, and case matter comes before me, I shall decide the same purely on merits as I am answerable to Allah. In response, comments passed by the gentleman was shocking and highly deplorable. Words uttered by him were to the effect, इस तरह तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी. I replied that you people are not supposed to indulge in such type of activities, as same does not fall within the domain of ISI. What does this mean, such type of activities? यानी जिसमें आप आके जजेस को कहें कि ये फैसला करो, ये फैसला ना करो. Such activity. Why don't you say it in writing? You say such type of activities. What are such type of activities? ऊपर के कॉन्टेक्स्ट में कहा है. Okay, please proceed. Very well. Okay, got it. ठीक है. जी सर.
Same does not. Supposed to indulge in such type of activities as same does not fall within the domain of ISI, but he had other views. What are these other views? हाँ, other views were कि नहीं हमने करना है ये. Why don't you write it? चलें आगे पढ़ें. Sir, understood. He sought permission to leave with a remark that they would take care of pending references against me, and also indicated that Chief Justice Islamabad High Court may resign due to health issues, and in that eventuality I may become Chief Justice CJ in month of September 2018 instead of November 2018 when the Chief Justice was retired. Again, if it was shocking for me to know what about the claim of this official that he was in a position to influence the proceedings of Honorable Supreme Judicial Council. यानी वो पहले जो references है हम वापस दिलवा लेंगे. On the second visit, sir, this is very important. On 19/7/2018, Major General Faiz Hamid told that on passing of the order dated 18/7/2018 by me, he was summoned by General Qamar Javed Bajwa, Chief of Army Staff, and his job is at stake because COS showed great annoyance and displeasure on his inability to handle a judge of High Court. As per him, COS directed him to hold meeting with me to know what Judge Sahab wants. In reply, I stated I need nothing except that all organs of the state and the respective departments of the executive may remain within the limits prescribed by the Constitution and the law of the land. On this, he stated, "Sir, it is better to forgive bitterness, as you are considered a very upright and loyal Pakistani, even in the ranks of army, except a few individuals. Therefore, good working relations may be in the interest of Pakistan." I inquired from him that if this reputation of mine exists, then why have they exercised the influence to ensure that DB1 headed by me must resolve the moment cases related to Panama starts to land in Islamabad High Court. He very frankly considered that some members of the team dealing with the cases were of the view that Justice Siddiqui is pro-defense and there is apprehension that he may grant relief to accused persons. When I asked how they manage constitution of a bench to hear appeal against conviction of Nawaz Sharif, he told me that Justice Anwar Khan Kansi, CJIHC, was approached at Quetta through a common friend where he was asked to constitute a division bench not headed by Justice Shaukat Aziz Siddiqui. Justice Kasi in reply informed that he will constitute a bench to which we are comfortable. Major General Faiz Hamid further informed. I'm confused here. Where he was asked to constitute a bench. Who is saying this? Justice Kasi in reply informed. Informed the petitioner or informed General Faiz? Informed who? He told me just Anwar was approached at Quetta. वो बता रहे हैं. Who's wo? Justice Kasi in reply informed. Is it directly to the petitioner or is it to General Faiz? Faiz or his source. Okay. So at the moment, all that you are said is attributed to one and one individual alone, which is General Faiz. The other matter is with regard to some obstructions ordered to be removed from a certain road where some Rafe had come and he was told to go away, and then General Faiz apologized on this conduct. So the other matter is all hearsay. We know, I hope you know, we know all the hearsay rules. General Faiz is saying that General Bajwa told me to do this. That is hearsay, correct? Yes, that's his statement, yes. Okay, right. Then he is saying that Chief Justice Kasi told me to do this. That's also hearsay. Okay. No explanation. Yes. Either it's hearsay or it's not hearsay.
It is a statement which can be proved or disproved. Yes. So at the moment, it's one source, one person. He's not saying that General Bajwa told me to do this. Fine, that's not hearsay, that is direct. The direct speech is here between the petitioner and General Faiz at the moment. Let's continue reading. اور اس میں یہ اس کے مطابق عمل ہوا جو بتا رہے تھے کہ بینچ بنانا ہے نہیں بنانا ہے, کیا اس چیف جسٹس نے اس پہ عمل کیا, بینچ بنایا, دوسرا ان کو ہٹایا؟ جی بیسیکلی کہ یہ نہ بیٹھیں کسی اور کو عمل ہوا, اس کی ان کی باتوں کے مطابق عمل ہوا یا نہیں ہوا؟ ہوا. اچھا آگے پڑھیں کیونکہ اس کے بعد آگے پڑھتے ہیں سر. چلیے. He, Major General Faiz Hamid, further informed that they wanted assurance that bail plea of the accused Nawaz Sharif is not heard taken up before the general election dated 25/7/2018. Thereafter, he stated that they wanted that the matter be brought. یہ بہت ہی معنی خیز جملہ ہے. اب آپ لے آئے ہیں خود بفور دا جنرل الیکشنز. دیکھیے اب یہاں آپ نے خود کڑی ایک جوڑ دی, یہ آپ کا کیس ہے. چلیں آگے پڑھیے. Thereafter, brought before the DB headed by me for attaching some credence to the proceedings. To this I categorically replied that if from the material brought on record I feel convinced for enhancement of the sentence, I will not hesitate to issue notice for enhancement to the conviction, but if the judgment would not be sustainable in the eye of law, I will not spoil my hereafter to protect worldly affairs of any. اس اپیل کا کیا بنا؟ یہ جو اپیلیں تھی اس کا کیا بنا, رزلٹ کیا ہے اس میں؟ یہ جو اپیلز تھی جس کو ان کو کہا تھا کہ آپ نے نہیں کرنا, اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی ان اپیلز کی بات کر رہا ہوں, وہ اپیل پینڈنگ ہے, ڈیسائیڈ ہو گئی, کیا نتیجہ نکلا؟ ابھی ڈیسائیڈ کریں نا. نہیں وہ جو اپیلز تھی جس کی یہ نواز شریف کے خلاف, ہاں جی کیا بنا اس کا؟ ڈیسائیڈ کنوکشن کو ہو چکی اور آپ انہانس. یہ جو آپ اپیلز کی بات کر رہے ہیں کہ اپیل پینڈنگ ہے نواز شریف کے خلاف جو ذکر ہو رہا ہے, اس ان اپیلز کا کیا بنا؟ ابھی ریسنٹلی وہ ڈیسائیڈ ہوئی ہیں اپیلز ریسنٹلی. جی اپیلز تو ابھی ڈیسائیڈ ہوئی ہیں جس کا ذکر کر رہے ہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ اب تو کنکلوژن ہوگی. نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ اب تو وہ سیٹ سائڈ ہو گئی ہیں کنوکشنز. یہ وہی اپیلیں ہیں جو پچھلے دنوں ڈیسائیڈ ہوئی ہیں بائی اسلام آباد ہائی کورٹ ہیڈڈ بائی دی پریزنٹ چیف جسٹس آف اسلام آباد. وہ ہم اس پہ نہیں بات کریں, کل کو ہمارے پاس کوئی کیس نہ آ جائے. تو آگے پڑھیے. جی صحیح ہے. From his demeanor I could tell that this reply of mine did not please him, and he left my residence along with his companion. On both occasions, Major General Faiz Hamid came an official vehicle of ICT administration. The statement made by DGC ISI and unfolding of events on the ground clearly substantiate the disclosure of facts by me to the Rawalpindi bar as a gospel truth. So this I am explaining کہ میں نے یہ باتیں کیوں کہی. There are other instances where I have been first hand attempted manipulation of the judiciary, instances which I have not disclosed. For instance, during the sponsored Faizabad sit-in, different efforts were made. ایک چیز دیکھیں, ہر لفظ جو ہوتا ہے نا, خاص طور سے سپریم کورٹ میں جو فائل کیا جاتا ہے بہت اس کی اہمیت ہوتی ہے. اسپانسرڈ فیض آباد سٹ-ان, اب آپ نے لفظ اسپانسرڈ استعمال جب کیا تو بتائیے کس نے اسپانسر کیا. دیکھیے آپ ایک لفظ ایسے پھینک دیں تو اس پہ یہ تو آپ اپنی رائے دے رہے ہیں. اگر آپ کا علم ہے تو بات کیجئے, ہاں اس نے کیا. علم نہیں ہے تو پھر لفظ نہ استعمال کریں اسپانسرڈ کا. تو کون سی ہم بات سمجھیں اس سے؟ یہ تو امپریشن کیری کر رہے ہیں. یہ تو امپریشن کیری کیا ہے کہ جو لوگ دباؤ ڈال رہے ہیں انہوں نے اسپانسر. دیکھیں یہی بات ہوتی ہے, وہ لوگ, یہ لوگ, اسٹیبلشمنٹ. اب آپ نے لکھا ہے ڈیورنگ دا اسپانسرڈ فیض آباد سٹ-ان. اسپانسر کس نے کیا؟ اگر پتا ہے تو کہیں, یا بولے مجھے نہیں پتا ہے. جی ابھی پوچھ لیں, لفظ استعمال کیا اسپانسرڈ آپ نے لکھا ہے نا. جی
سر جن کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھ رہے نا، آپ ان کو بتائیں نا اپنے وکیل کو. ججمنٹ بھی دے چکے ہیں، ویسے وہی آئی ایس ری والے. دیکھیے جناب نے بھی جو ججمنٹ دی تھی ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں نا، 2019 آپ سے ہم پوچھ رہے ہیں پٹیشن آپ کی ہے، آپ ججمنٹ کا حوالہ نہ دیجئے. آپ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے نا، تو یہ اسپانسرڈ یا آپ کہیں کہ مجھے پتہ ہے یا کہیں مجھے نہیں پتہ ہے یا میں نے ایسی اندازہ لگا لیا ہے. ایکسپلین کیا میں پڑھ دوں نا. چلیں پڑھیے. پڑھ دوں کہاں پر ہاں. During the sponsored Faizabad certain different efforts were made to influence the undersigned for passing of certain orders, but alhamdulillah not for once did I deviate from my oath. یہاں پہ رک جائیے. certain orders بتائیے نا کس نوعیت کے آرڈر، کس نے انفلوئنس کیا؟ انہوں نے پہلی بات کون آپ کو انفلوئنس کر رہا ہے، دوسری بات وہ آرڈر کی نوعیت کیا چاہتے تھے، یہ آرڈر کر دو وہ آرڈر کر دو، پھر بتائیے نا پوری بات کہیں کیونکہ اس سے پھر ہمیں سمجھ نہیں میں آگی آگے کیا بات پڑھ دوں، ہے. پورا پڑھ دوں نا. چلیں پڑھیے آگے. پھر اس کے بعد اچھا not once ہاں but not alhamdulillah not for once did I deviate from my oath and passing of orders on any grounds besides the constitution and law of the land. On the contrary, I seriously objected to the role or arbitrator assumed by the officials of intelligence agencies as evidenced by General Faz putting his signature on the demands of the protesters. Unfortunately, this unpopular stance raising the constitutional and legal questions ended in issuance of show cause notices to me, proceedings of which are still pending before the Honorable Supreme Judicial Council. کیونکہ یہ جو دو کیا مطلب ہے، وہ یہ بھی ہو سکتا ہے اچھا یہ جو کیس ہے نا اس میں آپ آرڈر پاس کر دیں اکارڈنگ ٹو لا، یہ بھی تو ہو گیا نا. نہیں یہ آرڈر کر دیں اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن کرتے ہیں، یہ بھی آرڈر ہو گیا. یہ آرڈر کر دیجئے میرے بھائی کے فیور میں، بتائیں نا کیا آرڈر کر رہے ہیں. یا جلدی کیس چلا لیں یا یہ کیس کو نہ چلائیں. 1000 قسم کے آرڈر ہو سکتے ہیں نا. جی سر. آپ وہ ہمیں جب تک بتائیں گے نہیں تو ہم اس کو ہم آگے کیسے بات بڑھائیں. بتا تو دینا کس نوعیت کا آرڈر چاہ رہے تھے. میں عرض کرتا ہوں وہ بتائیں نا کس، آپ پوچھ کے بتا دینا کس نوعیت کا آرڈر چاہ رہے تھے. چونکہ وہ کیس بھی میں نے کنڈکٹ کیا تھا. میں گزارش کر دیتا ہوں 2 ریفرنسز جن کا ذکر میں نے کل کیا ہے نا آپ کے سامنے. ریفرنس کی بات نہیں ہو رہی، یہ بات ہو رہی آپ جب ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کو پریشرائز کیا کہ آپ اس قسم کے مختلف آرڈر سے، تو وہ آرڈر کیا چاہتے تھے، کس طرح کا، کون چاہتا تھا اور کس طرح کے آرڈر چاہتے تھے؟ آرڈر یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ آرڈر کریں کہ جی سڑکیں صاف کر دیں اور آپ لوگوں کو گزرنے کا موقع دیں. یہ وہ 2 ریفرنسز ہیں، اگر وہ پڑھ لیے جائیں. یہاں تو وضاحت سے نہیں کی، لیکن ایک موقع آپ کے پاس ہے، وہ کمیشن بنا ہے، آپ وہاں وضاحت دے سکتے ہیں. نہیں کیے، آرڈر نہیں پاس کیے، لیکن اس میں انہوں نے کہا کچھ باتیں اوپنلی ریفرنس. آگے پڑھیں. جی. Another official of ISI, Brigadier Faisal Marwat, tried to manipulate the proceedings initiated by Measures Labak Private Limited, known as Bowl Media Group, by describing the Bowl as project of ISI. This official and Brigadier Irfan Rame also tried to influence me for favorable results by Dr. Amir Liaquat Hussain, but could not succeed to persuade me to come under their pressure. Further, the exact case to earn acquittal of Shoaib Sheikh, an amount of rupees 50 lakhs, was paid by a bribe to Abdul Qadir Mehman, judge of trial court, by Brigadier Tahir Wafi, the then sector commander ISI Islamabad. Allegedly an amount of rupees 50 million was obtained to procure the acquittal of accused persons, but as per confession of judge, trial court was paid above mentioned amount only. Like this, I'm only اب آپ نے دیکھیں عبد القادر میمن صاحب کا اس میں ذکر کیا آپ کی لسٹ میں، اس میں تو نام نہیں ہے. اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہے نا کہ یہ شعیب شیخ کا نام نہیں ہے اس میں. تو ہم ذرا دیکھیں ایک چیز کو، یا مختصر کہیں تو آپ بہت پھیلا دیتے ہیں، کہیں آپ بالکل ہی نہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ہائی کورٹ کی انکوائری کے نتیجے میں ڈسمس ہوا تھا. یہ کیا چیز پڑھ رہے ہیں آپ؟ اس میں ہائی کورٹ کی انکوائری ہوئی تھی جس کے نتیجے میں یہ ساری چیز سامنے آئی. یعنی اس کا آپ سے تعلق نہیں ہے.
हाँ इस केस से ताल्लुक हम सिर्फ ऐसे बताना चाह रहे हैं कि कैसा वाकया हुआ था। जी जी चलिए आगे चले। नहीं तो एक सेकंड, ये आप पढ़ क्यों रहे हैं ये चीजें, मुझे बताइए। ये सिर्फ पढ़ रहे हैं ये बताने के लिए देखिए जिनको हमने पार्टी बनाया है क्यों बनाया। पहली बात, आप सबने सिर्फ एक शख्स का पूछा, 1 by 1 चलते ना। हम आपने पहला नाम दिया है जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा। तो इस तमाम चीज अभी तक जो आपने पढ़ी है उसमें आपने सिर्फ ये कहा है कि जनरल फैज ने मुझे कहा कि जनरल बाजवा नाराज है, ठीक है। तो इसको तो हम कहते हेरसे के जुमरे में ले जाते हैं, ठीक है। अब हो सकता है जनरल फैज आके कह दें कि जी हाँ जनरल बाजवा ने मुझे हुक्म दिया था, हाँ हो सकता है, ठीक है। तो अभी तक तो कोई कड़ी जोड़ नहीं रही है ना जनरल बाजवा के साथ। नहीं, लेकिन जनरल बाजवा भी तो आगे कह सकते हैं कि हाँ मैंने कहा ये मैंने नहीं कहा। देखिए बिला वजह हम लोगों को नोटिस नहीं देते हैं, कम से कम आप डायरेक्ट आप हमारा मजाक तो ना उड़वाइएगा कि कल आप कहेंगे जी हेर से रूल को सुप्रीम कोर्ट ने नजरअंदाज कर दिया है। भाई अगर जनरल फैज ये कहें फिर उनकी बात आएगी ना। इस मौके पे तो आपका एलिगेशन है, सपोज कल मेरा सेक्रेटरी, मेरा स्टेनो, मेरा फलां ये उधर बैठे हुए हैं, चीफ जस्टिस ने ये कहा है, पता नहीं वो आप प्लीज देखें ना, ये ना करें खान साहब। सर कैसे नहीं नहीं देखें, हम ये नहीं सुनेंगे बात। चलिए आप करना चाहें बहस कर लें, फिर खान साहब को बिठवा दें। जी 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 फरमाइए। फिर कल को कोई कह दे कि जी वो उन्होंने ये कहा है, फलां का है, धमाका का है, पता नहीं लोगों के नाम भी गलत इस्तेमाल करते हैं। आपका शायद जूनियर जाके हाई कोर्ट में कह दे कि जी हामिद खान साहब वो नहीं आ सकते हैं, आपने शायद ये बात ना कही, वो चलाना ना चाहे आपका जूनियर केस, आपका नाम में ऐसे ही डाल दिया। तो ये तो सब हेयर से में आती है ना, ये तो बुनियादी बातें ना। आप जनरल फैज की तो आपने डायरेक्ट बात की, यहाँ तक तो बात समझ आई। अभी कोई आपने डायरेक्ट बात जनरल बाजवा की नहीं की। अभी जो सारी आप बातें पढ़ रहे हैं इसमें दूसरे नाम आ रहे हैं जो आपकी लिस्ट में भी नहीं है जी। तो हम एक एक नाम जरा जल्दी कर लें ना खत्म। तो जनरल बाजवा का कहीं मुझे नाम बता दें, डायरेक्ट एलिगेशन दे दें। हाँ यही कुछ आगे आ रहा है नहीं पढ़े। अच्छा अगर आप एक एक का नाम लेना तो अभी तक आपने एस्टेब्लिश किया जनरल फैज का नाम 1। तो वेयर इज द नेक्स्ट नेम, देन यू जस्ट शो अस हियर। जी हाँ, दूसरा जो इनको और रामी का वो तो कुछ जरा ऐसा आई डोंट थिंक इररेलेवेंट सी बात है, ओके वो जो आई डोंट नो रेलेवेंट है या नहीं। चले आगे बढ़ें, आप रेलेवेंट चीजें पढ़ लेना, वी वोंट स्टॉप यू, बट इट शुड बी रेलेवेंट। जी देखिए ना, इसमें ब्रिगेडियर फैसल मरवत का नाम लिया है। इस जगह पढ़ रहे हैं आप, ये पैरा 27। हाँ उन पे क्या एलिगेशन है? उसमें यह है कि लबैक वाले केस में इन्होंने कहा कि बोल का प्रोजेक्ट है इसको मत छेड़ें। तो आपने छेड़ा था? नहीं मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आपके पास केस पड़ा था उसके बोल के बारे में, कोई केस था? हाँ, एक और केस के हवाले से उसमें उन्होंने आपको इन्फ्लुएंस किया? जी मेरी एक गुजारिश थी जनरल, मैंने आपके सामने ये एप्लीकेशन रखती है कि ये लोगों का मैंने नाम लिया है। अब इसमें जनाब ने डिसाइड करना है कि किसको आप नाम समझते हैं कि समन करना। हम आपको अप्रिशिएट करते हैं कि आपने नियमत की नाम लिया, चले, लेकिन उनको रोल बताएंगे तो उसके बाद हम आगे जाएंगे ना। नहीं, रोल तो आपके सामने है जो हमने साइन किए हैं आपके सामने। इसमें जनाब ने फैसला करना है। देखिए एक होती बार बार हम वही बात दोहरा रहे हैं। हाँ देखिए आपने अभी तक जो बात की वो जो डायरेक्ट एक शख्स की बात की है, ठीक है, दो की है, दो की वो भी आया था और ये भी आया था, तो 2 डायरेक्ट हो गए, ये तो हमें समझ आ गई। अब जो लोगों का स्पेसिफिकली डायरेक्ट नहीं है, लोग पता नहीं क्या क्या लोग काम करवा लेते हैं एक दूसरे से किसी के नाम लेकर के। आपको अगर मैं बताऊं, वो शायद आप ही के साथ वाकया हुआ था ना, जो कहा था कि जब हमने कहा किसको लगा, लोग अजीब अजीब लोग चीजें कर देते हैं। हो सकता है मेरा नाम लोग इस्तेमाल कर रहे हो गलत तरीके से कि उसने कहा भाई अगर मैं कहूँ तो बोले जी हाँ इन्होंने मुझे कहा था। मैं बता दूं माय लॉर्ड, जो रेफरेंस दे रहे हैं, एक शख्स ने मेरा नाम लेकर अपने भाई को डिप्टी कमिश्नर से लगाया और डिप्टी कमिश्नर ने मुझे इत्तला किया सर आपका काम हो गया। I was surprised. इसमें सिर्फ बाजवा की रेलेवेंस ये है कि इन्होंने वो डिप्टी कमिश्नर ने कम से कम उनको इतला दे दी, आपका कोई ताल्लुक नहीं है, बिल्कुल मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। जमाल साहब उनको जानते भी नहीं थे शख्स को, फिर उन्होंने उसको बुलाया, उससे माफी भी मांगी और वो वकील निकला, वकील का भाई था। मेरी गुजारिश में समिंग अप, जनाब आपके सामने फैक्ट्स हैं
نہیں تو جلدی جلدی کر لینا. تو ایک تو ہو گیا. Okay, you have so far referred to Brigadier Rame and General Retired Faiz Hamid. There are two names. And the other. اس کے آگے چلے مزید کیا. قاضی صاحب کی کوئی ڈائریکٹ آپ سے بات تھی تو بتائیے نا. ڈائریکٹ انہوں نے قاضی صاحب کی تو انہوں نے بھی ان کا حوالہ دیا نا جی کہ چیف جسٹس کا حوالہ دیا ہے تھرو اس کا نام کیا ہے وہ سر ان کا تو ان پر ریلائی کیا ہے کہ انہوں نے ان کی بات کو کنٹروورٹ کیا ہے. نہیں وہ تو دیکھیں وہ تو ایک دوسرے کی باتیں کر رہے ہیں نا. آپ اٹھا کے فون قاضی صاحب سے پوچھتے ہیں ہلو قاضی صاحب یہ بات ہوئی ہے, کہتے نہیں کی ہے, ہاں کی ہے. یہ ساری باتیں آپ نے اپنے چیف جسٹس سے شیئر کی. یہ پیرا 13 میں ذکر کیا ہے سر, 227 صفحے میں دیکھیے گا. 227 یہ تو آپ اپنی پٹیشن ہمارے سامنے, یہ تو کوئی اور چیزیں بات کر رہے ہیں. Sir, on 3 occasions I met with Honorable CJ to know the reasons for such an inexplicable turn of events, but the reply received was astonishing. On 2 occasions, Honorable CJ mentioned the pendency of references against me before the Supreme Judicial Council as a cause for exclusion, and once an order from an high اوپر والوں کا حکم. یہ I am making a direct allegation against what is the پورا بتائے نا بات. on 3 occasions sir for such unexpected بھائی بتائے نا اس کیس کے متعلق تھی بات. ان سارے امپورٹنٹ کیسز سے انہوں نے ان کو باہر کر دیا. اس سے پچھلا پیرا یہ آپ نے سارا یہ پورا سلسلہ آپ نے بتایا ان کو. سر پیرا آپ 226 میں پیرا 11 دیکھ لیں. آپ پٹیشن پہ رہیے نا اپنی. یہ آپ جانیں دا ڈاکیومنٹ فائل بفور دا سپریم جوڈیشل کاؤنسل. جی وی آر ہیئرنگ ناٹ دیٹ میٹر. ٹرائی ٹو کیپ دا ڈسٹنکشن کلیئر ان یور مائنڈ. وی آر only hearing the petition. This is an annexure to the petition. You have to show from the petition. You can't go from documents and where you mentioned whom. They have reproduced your speech, etc. The petition. ادھر سے آپ چلے نا. یہ تو اتنے پیجز ہیں, اس میں کہیں نہ کہیں کس کا نام آ رہا ہے, کس کانٹیکس میں آ رہا ہے. اب دیکھیے اس میں ان کا نام جس کانٹیکس میں آیا ہے وہی میں دیکھیں آپ کی بنیادی بات ایک ہی ٹھہری نا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل should have inquired into the matter. Correct. We have taken that point. Today we are not concerned with that point. That point may come later. Today we are only concerned with who should we issue notice to. That is all. ہم نے کہا یہ 5 منٹ کا کیس تھا جو چلا ہی جا رہا ہے. آپ اس کو پٹیشن چلا رہے ہیں اپنی. آج ہم صرف نوٹس کے لیے بیٹھے تھے. ہمیں بتا دیں کہ ان کا نام کہاں ہے, تو آپ اس انیکشنز میں جا رہے ہیں. مین پٹیشن میں آپ رہیے نا. اب آپ نے ایک شخص کا کہہ دیا, اس کے بعد اب ہمیں بتا دیں اسی پٹیشن میں کن کن کا نام ہے, ہم کو نوٹس دے دیتے ہیں. اگر وہ کچھ کہنا چاہیں گے کہہ دیں گے, نہیں کہنا چاہیں گے. پیج نمبر 10 اب دیکھیے یہ آپ کی پٹیشن میں بھی میں نے دیکھیے آپ پیج نمبر 10 پہ آ جائیں. پیج 10 بلکہ 7 میں آپ نے صاف 10 پر دیکھ لیجیے. 7 سے شروع کر لیں. میجر جنرل فیض حمید ڈائریکٹ اپروچ ٹو پٹیشنر. ٹھیک ہے, یہ آپ نے بات کر دی ادھر, چلیں ہو گئی صحیح. پھر آپ نے جو اپروچ کیا پیج 10 پہ آپ نے چیف جسٹس سے اپروچ کیا. اب جی یہ جلدی بتائیں نا, 2-4 نام بتا دیں. سر یہ جو جہاں تک چیف جسٹس کی بات ہے, یہ پیج 10 پر دیکھیں گے پیرا ایچ ہے. میں نے اس میں کہا that on 2/8/2018 petitioner submitted a note to the worthy Chief Justice Islamabad High Court vis-a-vis different tactics being adopted by the personnel of sensitive organization to personal life, property and reputation of the petitioner and family members of the petitioner, whereupon the Honorable Chief Justice was pleased to direct the Registrar of Islamabad High Court to impart the IG of ICT and DG about the concerns expressed by the petitioner for taking appropriate measure for security. However, no practical steps were ever taken. One thing. دوسرا جہاں سے میں پڑھ رہا وہاں پر میں نے کلیئرلی ان سے پوچھا کہ بھائی مجھے کیوں پٹیشن میں بتا دینا, جلدی کر لینا. نام اتنی آپ نے لسٹ دے دی. یہ پٹیشن سے پڑھا. نیکسٹ پیراگراف 3 پیج 11. آپ نے ایک نوٹ دے دیا, یا تو وہ کہیں کہ انہوں نے مجھے یہ کہا, جی پھر تو بات سمجھ آ جاتی ہے. جی انہوں نے کہا وہ والا جملہ پڑھ دینا کہ یہ پیرا 3 on page 11 دیکھ لیجیے گا.
that it is also pertinent to note that previous to his speech, the petitioner had personally approached the Chief Justice Honorable Islamabad High Court 3 times regarding the manipulation of benches. On 2 occasions, the Chief Justice High Court mentioned the pendency of the references against me before the Supreme Judicial Council as a cause of exclusion from the division bench. And once an order from on high, upar walon ka hukam. The petitioner also wrote 2 letters to the Chief Justice Islamabad High Court regarding such matters. चलें, ये हो गया चीफ जस्टिस का. और कोई बात बाकी लोगों के नाम बता दें. जी जो है वो पैरा नंबर 4 पढ़ ले. पैरा नंबर 4 भी पढ़ ले. पैरा नंबर 4 अरबाब. पैरा नंबर 4 भी पढ़ ले. In order to seek redressal of his grievance and to counter aforementioned, the petitioner in his letter dated July 22, 2018 also approached the Honorable Chief Justice of Pakistan for constitution of commission in order to probe the matter mentioned by him in the speech. It is highly noteworthy that the petitioner's request was neither responded nor has any meaningful attempt has been made yet to probe the veracity of the allegation by the 22 जुलाई का लेटर. regarding 22 जुलाई का लेटर दिखाइए. letter. Letter of the petition on the Chief Islamabad High Court. सब हमारा एक और बेंच भी है, जरा थोड़ा सा एक और बेंच भी है, इसके बाद जरा एक्सप्लेन करें. सर मैं तो शॉर्टन 22 जुलाई का लेटर बता देना कहाँ है. चीफ जस्टिस पाकिस्तान को जो लेटर लिखा जी आपको अभी पढ़ने हैं. आप हमसे सवाल पूछ. मैं तो पढ़ रहा हूँ पिटीशन से पैरा 4. 22 जुलाई का लेटर का तस्करा आपने कर दिया है. वो बराए करम 22 जुलाई लेटर का लेटर दिखा दीजिए हमें. कॉपी नहीं लगाई है आपने इसके. नहीं लगी है. नहीं लगा. कॉपी दोनों फाइलों में नहीं है. तो मैंने तो नहीं देखी. नहीं देख लिया मैंने, इंडेक्स में नहीं है. ये है या नहीं बता दें. नहीं ये तो हम फिर नहीं कुछ कर सकते हैं. आगे बढ़िए. इंडेक्स में तो नजर नहीं आ रही. दोनों इंडेक्स में जो पार्ट 1 पार्ट 2 के जी उसी में देख लेते हैं. एडिशनल लेकिन सर उनको तो हमने पार्टी बनाने का नहीं कहा सर. ये आपकी मर्जी पे नहीं चलेंगे हम. नहीं सॉरी ये नहीं होगा. आप जो कहेंगे हम करेंगे. हम सुनेंगे. अगर आपकी बात में कुछ वजन है हम करेंगे, बिल्कुल यकीनन करेंगे. मगर आपके मैं इसको नहीं बनाना चाहता हूँ, मैं इसको बनाना नहीं चाहता हूँ. ये सॉरी ऐसे नहीं होगा. ये 184 है. ये इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग्स में आ जाता है. ये आपका नहीं है. सूट आपने फाइल किया जैसे मर्जी चलाएं. ये 184 ना इस्तेमाल किया करें. खतरनाक चीजें कभी नुकसान भी हो जाता है लोगों को. हम यूं चलाएंगे, इस तरफ नहीं ले जाएंगे. नहीं, आप ले आए हमारे पास, फिर आप मुझसे आप इंसाफ लेकर जाएंगे, चाहे पसंद आए या ना पसंद आए आपको. मैं तो अब आपने हम लोग ऐसे ही भी कर रहे हैं केसेस में, बड़े हेवी कॉस्ट लगा रहे हैं. जो कहते हैं विड्रॉ करा, मैं कहता नहीं, अब आपको कॉस्ट लग के जाएगी. तो लेटर है या नहीं जल्दी बता देना. इतनी आपकी टीम खड़ी हुई है, कोई बता नहीं रहा हमें. चले आगे बढ़े ना. हमें सिर्फ नाम बता दें. इतने से नामों का अभी आपने हमें 2 नाम बताए हैं. हाँ मेरे वो नाम तीन नाम बताए देख लेते हैं ना सर. अब ये आरिफ को क्यों आपने ज्वाइन किया इसको? मोहम्मद आरिफ को जल्दी बता दें. ताहिर वफाई को क्यों किया? ये भी बता दें. कंप्लेनेंट. ये जो रेफरेंस मेरे खिलाफ हुआ है इनकी कंप्लेंट पर हुआ है. मैंने कल इनको आपने पार्टी तक नहीं बनाया था. इनिशियली नहीं पार्टी बनाया था. कब से पिटीशन पेंडिंग है? 2018. लेकिन सलाउद्दीन साहब ने बनाया हुआ है. वो तो अलग है ना. मगर आप असली तो यही प्राइमरी पर्सन यही है जिनको आपने पार्टी नहीं बनाया. चलें ओके. ये ताहिर वफाई, ये इनका नाम भी मैंने जो हिस्सा आई रेड आउट से रिलेट करते हैं. एग्जैक्ट से जो 50 लाख. नहीं पिटीशन में बताइए ना. नहीं है सर. शो कॉज नोटिस के रिप्लाई सपोर्ट करिए.
सर बोले नोटिस 3 कल भी बात हुई थी, 3 को कल मेजर जनरल साहब को, ब्रिगेडियर साहब को, सेक्रेटरी साहब पिटीशन में नहीं, पिटीशन में नहीं, वो एडिशनल रिप्लाई सेक्रेटरी को आ रहे। जाने की बात कर रहे हैं तीन को बताएंगे आगे के तरीके। तो फिर हम ये इन देखें, अभी तक जो हमें नाम नजर आए हैं ना, जो आपके एलिगेशंस हैं, एक है जनरल फैज हमीद पे, दूसरा है ब्रिगेडियर इरफान रामे पे, जी तीसरा है कौन सा था नाम, कंप्लेनेंट का क्या नाम? फैसल आरिफ मोहम्मद आरिफ, और चौथा है आपके अपने चीफ जस्टिस मोहम्मद 4 है, ठीक है। बाकी आप अनवर कांसी इससे रिलेटेड नहीं है ना? जी। सो जनाब, अगर मिनिमम भी हो तो जनरल फैज हमीद बनते हैं, इरफान रामे बनते हैं, और अनवर कांसी बनते हैं, और अब्राम मोहम्मद आरिफ बनते हैं। चलिए ठीक है। सलाउद्दीन साहब, इज दैट करेक्ट? आपने तो उनको बनाया हुआ है ऑलरेडी। सर, वन एडिशन ब्रिगेडियर फैसल मरवत का भी बनता है, बिकॉज दैट इज अ डायरेक्ट, इट्स नॉट हियर से ही। वो कहाँ लिखा है अपनी पिटीशन में? इनका बताएं नाम, फैसल मरवत का पिटीशन में नाम में लिखा है। यही जो पूछ रहे हैं बार बार कि हमें बता देना कि किस जगह लिखा है उनका नाम पिटीशन में आपने। सर, पैरा 2 पेज बताइए। नहीं, आपकी पिटीशन या इनकी पिटीशन? नहीं, आपकी पिटीशन में नहीं चलेगा ना, एलिगेशन तो इनका है ना। आपको तो कुछ जाती तौर पे, या तो आपने मुझे कराची बार या इस्लामाबाद बार को अप्रोच किया, वो तो अलग बात होगी ना। आपकी पिटीशन में आपने जिक्र, पिटीशन में नहीं है शायद उनकी पिटीशन में, उनको वो तो आपको तो कोई पता नहीं है ना, आपको ये नाम किधर से मिला फिर? सलाउद्दीन साहब, मुझे इनके जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रिप्लाई था, उसमें इन लोगों का बराह रास्त जिक्र किया कि इन्होंने मुझसे बात की। मगर अब हम इनको मजबूर तो नहीं कर सकते ना, इन्होंने उनका जिक्र नहीं किया अपनी पिटीशन में, अब वो लेक्चर्स में कर दिया। वो मैटर देखिए, आप समझने की कोशिश करें ना, वो बात खत्म हो गई है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की, ठीक है। वो हम, वी आर नॉट अ सब्स्टिट्यूट, वी आर नॉट द appellate authority of the Supreme Judicial Council. We only have to see if there is a gross violation which was not complied with. That's a separate thing. But these allegations have a larger impact also. वो भी देखें। जहाँ तक लोगों की देखें, खान साहब एक और बात पे भी हमें आपकी असिस्टेंस चाहिए। दुनिया भर के लोग आते हैं जी सर, अपनी, अब मैं मिलता हूँ बार से, पाकिस्तान बार से, प्रेस एसोसिएशन से, कभी कोई बात कर देता है, कभी कोई बात कर देता है, ये भी कर लें तो वो भी कर लें, तो मैं उसके ताबे तो नहीं होता हूँ। सही नहीं, मैं कभी जवाब भी नहीं देता हूँ, मैं कभी मुस्कुरा देता हूँ, मैं भी कभी मजाक में टाल देता हूँ या कुछ भी कर देता हूँ। तो हर आदमी वो कहता है अब ये कोई एलिगेशन लगा दीजिए, उन्होंने कहा ये, तो वो अब किसी को आप रोक तो नहीं सकते बात करने से, या तो आप उसको निकाल दें कमरे से, वो भी गैर इखलाकी बात है। आपसे कोई मिलने आया, आपने हमसे बात कर लिया, अच्छा भाई शुक्रिया, खुदाफिज, जाओ। तो ये भी आप जरा देखिएगा, अभी हम कर देते हैं, हो सकता है वो क्या कहते हैं। देखिए, आपका बहुत से लोगों की ख्वाहिशात बहुत होंगी, हमसे तवक्कुआत भी होंगी, लेकिन हम तो वो करेंगे जो कानून आइन बताएगा। हम लोगों की ख्वाहिशात पे तो नहीं चलेंगे। अल्टीमेटली तो जनाब ने फैसला करना है, तो हमने कानून आइन के मुताबिक करना है कि अल्टीमेटली इन 7 में से जनाब समझते हैं कि 4 को मुनासिब रहेगा, 4 को। ठीक है, फॉर द टाइम बीइंग।
इसमें लिखें उसे तीनों कर दो ना कर दो वो बाकी उहदे सबऑर्डिनेट ही सीएम में ये जो 3 CMAs हैं ना 10609, 10610 and 10611 allegations. These applications have been filed क्या लिखा है have been filed with the prayer that the individuals mentioned in the against whom allegations have been leveled in the petition should be arrayed as parties and notices be issued to them, arrayed as parties, full stop. With the assistance of learned counsel, we asked the learned counsel to refer to the petition and where the allegations have been leveled against these against the persons whose names have been provided, full stop. It transpires that the following the allegations have been in the petition have been leveled against the following, which have been mentioned in the petition: Lieutenant General Retired Faiz Hamid, number 2, Brigadier Retired Irfan Rame, Mr. Mohammad Anwar Khan Kasi, former Chief Justice, Islamabad High Court, and Mr. Arbab Muhammad Arif, former Registrar, Supreme Court of Pakistan. Full stop. We have, since serious allegations have been leveled against these persons, we think it appropriate that they be given an opportunity to respond to the allegations leveled, as it would not be appropriate to proceed further in the matter without considering their response and hearing them, if they so deem, if they considering their response and hearing them. Full stop. Accordingly, notices be issued to the aforesaid. The petitioners are directed to file amended title to the petition within Detailed addresses. with their respective addresses within 1 week. Within 1 week, along with additional paper books. खान साहब जरा सुनते रहिए. Along with additional फाइल की है, लेकिन अब उनके नाम निकाल के फाइल करूंगा. नहीं वो According to the order of this. वो ठीक है. रिटायर हो चुकी है. सारे रिटायर हो चुके हैं, इनके एड्रेसेस आपके एड्रेस देने होंगे ना. The amended petition I'll file. एड्रेसेस मालूम कर लें ना. अगर नहीं हो सके फिर आप दूसरी तरीके से करेंगे. फिर आप क्या लिखा है? With their respective addresses. Full stop. Learned counsel. In addition, paper 4 sets of paper books be provided. Send के पेपर बुक्स भी तो देना होंगी ना, उनको जाएगी ना. Ministry of Defense हम कर सकें कि we don't know their addresses actually, but they are retired people now. क्या अब जो करें हम आप पे कुछ नहीं कर रहे हैं ना भाई. हम आपके लिए पिटिशन केस भी चलाएं और फिर तो अच्छा. दूसरी बात ये कि उसमें ये लगा दीजिएगा कि and the portions of the petitions should be marked wherein the allegations have been leveled against such persons to enable them to respond thereto.
ٹھیک ہے وہ ڈھونڈنے لگیں گے تو پتہ نہیں ہزاروں پیجز میں ہیں وہ, تو وہ آپ مارک کریں گے. امینڈڈ پٹیشن ڈال دوں گا نا اس کے مطابق. نہیں امینڈڈ نہیں کریں گے, آپ اسی پٹیشن میں 4 کاپیز دیجیے گا, 4 لوگوں کو ایڈ کیا ہے, اس میں آپ یہ چیز سے یا کوئی مارک سے یا جو طریقے سے مارک کر دیں نا کہ وہ ان کے رول کو وہ والی بات جواب دیں نا. ان کو باقی چیزیں طرز نہیں, ان کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل طرز نہیں ہے, ان کے اس سے تعلق نہیں ہے, اس کو اس سے تعلق نہیں ہے, تو وہ ان کو پتہ چلے نا کہ میرے خلاف ایلیگیشن کیا ہے. وہ ڈھونڈتے پھرے, ہو سکتا ہے ان سے مس ہو جائے, پھر آپ کہیں گے دیکھیں انہوں نے جواب ہی نہیں دیا اس بات کا. صحیح ہے, تو ود ان ون. ہاں مجھے اسلام آباد اور کراچی اس میں یہ پہلے ہی پارٹ میں برکاسی کلیئر, ان دونوں پوزیشن میں وہ آلریڈی. اچھا, مسٹر صلاح الدین احمد پوائنٹس آؤٹ that Mr. Mohammad Anwar Khan Qazi, former Chief Justice Islamabad High Court, is already arrayed as a respondent in the constitutional petitions filed by the Karachi Bar Association and the Islamabad Bar Association. Correct? Yes. Full stop. مگر پھر بھی آپ کو امینڈ تو کرنا ہوگا. آپ بھی کریں گے یا صرف یہ خان صاحب کریں گے؟ باقی 3 لوگوں کو میں کر دیتا ہوں سر اپنا, یا خان صاحب کر دیں, اٹ سروز دا سیم پرپز. آئی ہیو نو سیپریٹ مٹیریل. تو پھر انہیں کو اچھا, کیونکہ پھر دیکھیں پھر وہ ان لوگوں کے پاس اتنی پٹیشنز آ جائیں گی, وہ بھی گھبرا جائیں گے, پتہ نہیں کیا کیا ہے. انہیں کی رہنے دیں, آپ چاہتے ہیں تو کر دیں, آپ کی مرضی ہے. صرف یہ ہے کہ کر دیں, کیونکہ میں نے چونکہ ایڈیشنل ریلیف مانگی ہے کہ انکوائری بھی ہو اور ان کے خلاف کاروائی بھی ہو. چلیں پھر آپ بھی یہی کام کریں. Learned Counsel seek 1 week time to comply with the order and to provide the paper books. Upon receipt of the same, office to issue notices to the newly to the said persons. ٹھیک ہے. اب ڈیٹ کوئی رکھنا ہے بھی, پھر کچھ ہم آپ کو ڈیٹ ذرا چیک کر لیں, اپنا کیلنڈر پھر رکھ دیں گے. میری گزارش, جب 1 ہفتہ آپ لیں گے تو ان کو بھی تو ہمیں معقول وقت دینا چاہیے نا, 2 ہفتے یا 3 ہفتے یا 4 ہفتے کچھ تو دیں گے نا ان کو وقت. جی جی بالکل ٹھیک ہے. تو اب تو آفٹر دی ویکیشن ہی نیچرلی 1 ہفتہ تو آپ لے رہے ہیں. جی جی, تو یہ مطلب آفٹر دی ویکیشن اگر ہمیں ذرا وہ چیک کر لیں اویلیبلٹی آف ججز وغیرہ, وہ ڈیٹ پھر ہم بتا دیں گے. مے بی 2nd اور 3rd week of January. وہ دیکھیں گے نا. ٹھیک ہے. Thank you. There's another bench also. You've taken up so much time. Yes, sir. Thank you.